أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم۔ سورہ انفال کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ ان کے سارے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اللہ کی گرفت سے ان کا کوئی بھی کام باہر نہیں تھا۔ یہ آج 16 رمضان ہے، تو رمضان کے ساتھ تو ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ صرف رمضان روزہ نہیں، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ مثلا یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں تراویح کی نماز ہے۔ اب شوال کے مہینے میں تو کوئی تراویح کی نماز نہیں پڑھا سکتا، نہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، وہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح غزوہ بدر بھی اسی مہینے میں یہ معرکہ ہوا، 17 رمضان کو۔ آج 16 ہے، 17 رمضان جمعے کا دن 2 ہجری بدر کا معرکہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس معرکے میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا کی۔ کفر کا زور اور اس کی قوت ٹوٹ گئی، مشرکین کا جو زور تھا، ان کی جو طاقت تھی، وہ کمزور ہو گئی، جس کو قرآن نے یوم بدر کو یوم الفرقان کہا، کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن، لکیر کھینچ دی گئی حق اور باطل کے درمیان۔ اس حق والے 313 ایک طرف تھے، اور باطل والے، یاد رکھیے، اتنا واضح باطل میرا خیال ہے اس روئے زمین میں دوبارہ کبھی نہیں آیا ہوگا، اور اتنا حق، زیادہ واضح حق بھی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوں گے، وہ اس کے حق ہونے میں کیا شک ہوگا۔ اور ابو جہل دوسری طرف لشکر کی سربراہی، اس کے باطل ہونے میں کوئی دو کی طرح۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ، یہ کشمکش۔ قرآن کی آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جو رب کے بارے میں تلواریں بے نیام کیے ہوئے۔ لڑائی لڑتے تھے لوگ، لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں۔ کس بات کے اوپر جھگڑا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے ہوتا تھا زن زمین، یہ جھگڑے ہوتے تھے۔ پیسے کا جھگڑا ہو گیا، حکومت میری، حکومت تیری، یہ پیسے کا جھگڑا ہوتا ہے، کرسی کا، اقتدار کا۔ تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، اور آج کل بھی چلا آ رہا ہے زمین کا جھگڑا، کہ یہ زمین میری ہے، یہ زمین، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ قبائل میں جائیں، وہاں پر بھئی علاقے کے جنگل کے اوپر جھگڑے، کہ بھئی ایک تو وہ جھگڑا تھا کوئی قبائل میں، قرم ایجنسی کی طرف، حال کوئی 80 سال سے چل رہا تھا،
دو قبیلوں کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، دونوں مورچہ سنبھالے ہوئے، ہاں جی، اتنی جنگ ہے، زمین کی جنگ، زن زمین، عورتوں کی جنگ، شادی کے لیے بھائی میری شادی اس کے ساتھ ہونی چاہیے، نہیں ہوئی کسی اور جگہ ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ ہو گئی، 3 جنگیں ہوتی ہیں، زن زمین، جو ملکوں کی جنگ یہ بھی زمین کی جنگ ہے۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے معرکے میں میدان میں اپنے صحابہ کرام کو لے کے، یہ ان 3 جنگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی، نہ کوئی زر پیسے کا، نہ زمین کا، نہ جو ہے نا بھائی کوئی جو ہے نا بھائی کسی اور چیز کا جھگڑا، زن زمین کا نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق آپس میں تلواریں بے نیام کیے ہوئے رب کے بارے میں جھگڑا، ایک کہتا ہے کہ بھائی شرک ہے، دوسرا کہتا ہے توحید ہے، اللہ کی وحدانیت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور بت پرست جو ہے نا اپنے بتوں کے نشے میں مست دوسری طرف ابو جہل کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک طرف 360 بتوں کا جو نعرہ بلند ہو رہا تھا، دوسری طرف اللہ اکبر کا نعرہ، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ عجیب لڑائی تھی، رب کے بارے میں جھگڑا تھا، زمین کا نہیں تھا، عورت کا جھگڑا نہیں تھا، پیسے کا جھگڑا نہیں تھا، دکان کا مکان کا جھگڑا نہیں تھا۔ اس لیے یوم الفرقان یہ نظریہ کا جھگڑا تھا، عقیدے کا، ایمان کا، کفر اور شرک کا، اس کو یوم الفرقان کہا۔ حضور کے ساتھ 313 صحابہ کرام تھے، 313۔ تو یہ جنگ شروع کس طرح ہوئی؟ یاد رکھیے کہ مکے والوں کا قافلہ جاتا تھا، شام جاتا، یمن جاتا، تجارتی قافلہ سامان لے کر، تو بدر کے پاس سے گزر کے جاتا۔ اب لازمی بات ہے یہ علاقہ مسلمانوں کا تھا، اور پھر ابو سفیان جو قافلہ لے کے تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا، یاد رکھیے اس میں مال جو تھا 50,000 دینار کا، جب واپس آ رہا تھا تو اس میں 50,000 دینار، 50,000 دینار کا حساب دیا سیرت نگاروں نے، یہ تقریباً 262 کلو سونا۔ کتنا؟ 262، 62.5 کلو سونا، اتنا مال اس قافلے میں موجود تھا، تجارتی مال تھا۔ اب تو پھر اربوں خربوں روپے کا مال ہوگا، اور اس مال کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس کا جتنا منافع ہوگا وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اب اس قافلے کا راستہ روکنا مسلمانوں کے اوپر لازم تھا۔ ہمارے علاقے سے گزر کے آپ جائیں، تجارت کریں، منافع پھر ہمارے خلاف استعمال کریں جی۔ آج کل تو دنیا میں فضائی حدود ہمارے کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہماری اجازت کے بغیر۔ حضور نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، قافلہ نکل گیا، اور انہوں نے ابو سفیان نے مکے میں پیغام بھیجا کہ تمہارے قافلے کو خطرہ لاحق ہے، ادھر پھر۔ ابو جہل نے لوگوں کو تیار کیا لڑائی کے لیے۔ یہ کہتے ہیں 1,000، اصل میں شروع میں یہ 1,000 نہیں تھے، 1,300 تھے۔ مکے کا لشکر کتنا تھا؟ 1,300 بندوں پر مشتمل تھا۔ روانہ ہو گئے ڈول بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ہیں جی، اور ہلا گلا کرتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ جی ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کو یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ راستے میں پیغام ملا ابو سفیان کا کہ جی قافلہ بحفاظت نکل گیا، اب جنگ کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ ابو جہل جو ہے نہیں مانا، اس نے کہا نہیں نہیں، ہم تو بدر پہنچیں گے، جنگ کریں گے، کیا پتا اپنے انجام سے دو چار ہو جائیں۔ اخنس بن شریق ایک آدمی تھا، وہ بنو زہرہ ایک قبیلہ، 300 بندے اس کے تھے،
انہوں نے کہا کہ بھئی اب جنگ کی ضرورت نہیں، اپنے قبیلے کے 300 بندے، بنو زہرہ کے 300 بندوں کو لے کے وہ واپس ہو گیا۔ تب جا کے تعداد مکے والوں کی کتنی رہ گئی؟ 1000 رہ گئی۔ اور اس جنگ میں وہ اپنے قبیلے کو نہیں جھونکا، اور اس کے قبیلے والے بہت مرنے کے بعد بھی اس کی عزت کرتے رہے کہ اس نے اتنے بڑے نقصان سے ان کو بچایا۔ اخنس بن شریح اس کی عقل مندی کی داد دیتے رہے۔ تو یہ 1000، ادھر سے 313 مسلمان، صرف 2 گھوڑے تھے۔ کتنے؟ کیونکہ وہ قافلے کو روکنے آئے تھے، قافلے میں 40، قافلے کی حفاظت کے لیے 40 بندے تھے، یہ 313 ان کے لیے کافی تھے۔ لیکن یہاں جنگ کا معاملہ سامنے آ گیا، اور پھر معرکہ برپا جو ہوا، ابو جہل نہیں مانا، کہ نہیں ہم وہاں بدر جائیں گے، مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ یہ جو کہا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ابو جہل کی طرح نہ نکلو اپنے گھر سے، جیسے ابو جہل اپنے گھر سے نکلا تھا لشکر کو لے کر۔ کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا کیسے نکلا تھا، کہتے ہیں اس نے ناچ گانا کرنے والی لڑکیاں اس نے ساتھ رکھی تھی، ایسے نکلا تھا۔ شراب کے مٹکے اس نے ساتھ رکھے تھے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا مسلمانوں کو شکست دیں گے اور بدر میں 3 دن رہیں گے۔ اونٹ اس نے بہت سارے ساتھ رکھے، تمام عرب قبائل کو بلا کے اونٹ ذبح کر کے ان کی دعوت کریں گے، ناچ گانے کا پروگرام ہوگا، ثقافتی شو۔ ہاں جی، آپ سمجھ رہے ہیں یہ ثقافتی شو کی صنعت کہاں مل رہی ہے؟ ابو جہل سے مل رہی بھائی۔ شراب پئیں گے وہاں پر، اور تمام عرب کو بتائیں گے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نوجوانوں کو کہ شراب کے قریب نہ جاؤ، یہ ابو جہل کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر میں فتح کے بعد کتنے دن رہے؟ 3 دن رہے۔ ابو جہل بھی 3 دن رہنا چاہتا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا؟ شراب پینا چاہتا تھا، ناچ گانا کروانا چاہتا تھا بھائی، ناچنے والی گانے والی عورتیں اس نے ساتھ رکھی ہوئی تھی، شراب، ناچ گانا، ہلا گلا، تماشا، ثقافتی شو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح کے بعد 3 دن بدر کے مقام پر قیام پذیر رہے۔ کیا کرتے رہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ یا اللہ آپ نے مہربانی کر دی، آپ نے کامیابی عطا کر دی۔ 3 دن وہاں پر یاد رکھیے نمازیں پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، شکرانہ کہ نوافل پڑھتے رہے۔ 3 دن کے بعد پھر مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عام کی سنت، کہ جہاں کہیں کامیابی ملے وہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، شکر کیا جائے، ناچ گانا نہ کیا جائے، شراب نہ پی جائے۔ پینے کے لیے اور کم چیزیں، اب تو اتنی چیزیں آ گئی پینے کے لیے بھائی، ہے جی، پہلے تو شاید 2-4 چیزیں تھی، اب تو بھائی وہ کافی پیو، چائے پیو، دودھ پیو، لسی پیو۔ ہاں جی، میں کتنا گنوں اب، آپ کے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اتنی پینے کی چیزیں، دیکھیں ذہن گندا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی یہ سارے پینے کی چیزیں، بھائی شربت نہیں پیتا، جوس نہیں پیتا، شراب پیتا ہے، مطلب 1000 چیزیں پینے کی جائز ہیں، اسے چھوڑ کر ایک حرام کی طرف جاتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہیں، دھواں پی رہے ہیں، بھائی چائے پی لو، دودھ پی لو، لسی پی لو، صحت اچھی ہو، اتنی دھواں پینا ہے، پھیپھڑے خراب، گلے کا کینسر۔ بھائی آگے آپ جائیں، اس طرف چلے KPK کی طرف جائیں، نسوار کھاتے ہیں، کراچی کی طرف جائیں پان کھاتے ہیں، نسوار، پان، یہ سگریٹ بہن بھائی ہیں، کسی کے گلے کا کینسر ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، پھیپھڑے خراب اس کی وجہ سے۔ یہ قومی خرابیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ پان کے بعد، وہ خود پان کھاتے تھے، کوئی بات نہیں، پان یہ پتہ ہی ہے نا، اور مفتی صاحب پتہ نہیں، اس میں اور کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔
یہ مفتی بھی نہ یاد رکھیے کہ جو خود کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات نہیں، پتہ ہی ہے، پتہ نہیں ہے۔ آگے جو نسوار کھاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا وہ نشہ تو نہیں نا جی، ویسے ہی، ویسے کیوں رکھتے ہو؟ مجھے بھی دانت بنا یہ بڑے بڑے آج کل نا دو لوگ بڑے آسانی سے آپ کو ملیں گے، ایک ڈاکٹر آپ کو بہت ملیں گے، اب ذرا بھی کوئی بیماری کا وہ کریں گے نسخہ لکھنا شروع کر دیں گے، یہ دوائی کھاؤ یہ دوائی کھاؤ۔ ایک مفتی آپ کو بہت ملیں گے، ذرا کوئی مسئلہ پوچھے نا تو بھائی فتویٰ دینے والے پھر لائن میں لگ جاتے ہیں، بھائی پوچھا ہی نہیں ہے آپ سے، بھائی آپ عالم نہیں کیوں ایسی بات کرتے، ڈاکٹر آپ نہیں۔ میرے دانت میں درد ہوا، ایک صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھوڑا نسوار رکھ دیں دانت میں، اگر نہیں دوائی کھائیں گے الحمدللہ 2-4 دن کے بعد مسوڑوں کا کوئی مسئلہ تھا ٹھیک ہو گیا۔ خواہ مخواہ مشورہ تیرا بندہ مجھے نسوار پہ لگا رہا ہے، اسی جو کہتے ہیں نا بری صحبت اچھی صحبت کا فائدہ سمجھ لیں۔ میں نے کہا نہیں میں تو یہ نہیں کرتا، الحمدللہ یہ چیزیں نہیں۔ بدر کا معرکہ ہوا، بھائی دیکھیے مسلمان 313 جنگ کی نیت نہیں تھی، قافلے کو روکنے کی نیت تھی، جنگ سامنے آ گئی، لیکن یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی کبھی تمنا نہ کریں، جنگ تباہی ہے، اللہ سے عافیت مانگ، لیکن فرمایا جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدم، پھر بھاگنا نہیں۔ اور یہ معرکہ جب برپا ہو، ایسے ایسے عجیب واقعات اس میں آ گئے، 313 صحابہ کرام، 317 کا بھی آتا ہے، مشہور تو 313 ہی ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تلواریں بھی توڑی تھی، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، این جنگ کے موقع پہ جو ہے تلوار بھاگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی اب کیا کروں؟ حضور علیہ السلام کے پاس لکڑی کا ایک پھٹا پڑا ہوا تھا، حضور نے وہ ان کو دے دیا، یہ لے لو۔ اب کوئی ہمارا جیسا ہوتا نا کہ حضرت یہ لکڑی سے لوہے کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایمان یاد رکھیے، ایمان اپنے عروج پہ آ گیا تھا، یہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ۔ اچھا انہوں نے وہ لکڑی کا وہ پھٹا تھا اسے لہرایا تو دوبارہ دیکھا کہ سفید تلوار کی شکل اختیار کر لہلاتی ہوئی سفید تلوار، اور اس یاد رکھیے ساری جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اسی تلوار سے جنگ کرتے رہے، اور یاد رکھیے کہ اسی کا نام عون رکھا گیا تھا، عون کے معنی سے مدد، یہ غیبی مدد تھی۔ اب ہمارے ہاں کوئی اسلحہ بھی ہے میرے خیال پاکستان میں، اس کا نام بھی عون ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اپنی تاریخ کا پتہ ہے۔ اور وہ تلوار ان کے پاس رہی، وہ پھٹ، دیکھیں لکڑی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لوہے کو بھی، جب چاہے لکڑی کو لوہا بنا دے، جب چاہے لوہے کو لکڑی بنا دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مظاہرہ بدر کے میدان میں ایسا وہ آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، جہاد کرتے رہے، یاد ہے کہ ساری زندگی اس تلوار کو لے کر جہاد کرتے رہے، عون تلوار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران یاد رکھیے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ یہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اس وقت اسی تلوار کو لے کے وہ جہاد کرتے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، دیکھیے لکڑی لوہے میں تبدیل کب ہوگی؟ جب بندہ پہلے جو ہے نا بھائی میدان میں اترے۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ پہلے بدر کا معرکہ برپا کرو پھر فرشتے آئیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فرشتے آئیں اور پھر ہم معرکہ برپا کریں، ہمارا فارمولہ اپنا الگ ہے۔ نہیں، پہلے بدر کا معرکہ برپا کرو پھر جو ہے نا لکڑی کا پھٹا جو ہے تلوار کی شکل اختیار کر لیں۔ فرشتے 1000 فرشتوں کی مدد بھی آئی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، سورہ انفال میں اللہ نے مدد کی، حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ اب بھی لوگ
پریشان ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں. ایک صاحب تو آئے، آ کر کہنے لگے جی دعا کریں جی، یہ ہر جگہ مسلمان ہی جو ہے نا مظلوم ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے. میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے وہ مطلب یہ کہ قیامت تک جہاد چلتا رہے گا. کیا مطلب؟ یہ حق اور باطل کی کشمکش چلتی رہے گی. کہ یہ اور ظلم نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں فلسطین میں کن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ بیت المقدس میں مسلمانوں کو. کشمیر میں کن کے اوپر ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر، برما میں مسلمانوں، فلاں جگہ کیوں؟ اس لیے کہ مزاحمت مسلمان کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے. باقی لوگ تو یاد رکھیے، ہندوستان میں ان کو کہو کہ بھائی گائے کو خدا مانو، ہندو کہیں تو وہ مان لیتے ہیں. بھائی مسلمان مانتا؟ اسکول میں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ برقع اتار کے آ جاؤ، تو وہ پردہ ہٹا کے آ جاؤ. بچوں کو کہتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں اسکول والے وہ ایسے آ جاتے ہیں. لیکن مسلمان جو ہے نا بھائی اپنا پردہ، اپنا حجاب اور اپنا برقع اتارتے، مزاحمت تو مسلمان کر رہے ہیں. یہ مزاحمت ہی کا نام جہاد ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں. تو لازمی بات ہے، باطل کے خلاف ڈٹ جانے والی مخلوق کا نام ہے مسلمان. اور وہی آزمائش میں ہوں گے، وہی جنگ میں ہوں گے، وہی لڑائی میں ہوں گے، وہی شہید ہوں گے، وہی غازی ہوں گے. ہندوستان میں کتنی قومیں آئی ہیں، سب ہندوؤں کے اندر مرج ہو گئی. لیکن مسلمان سخت جان ہے کہ ان کے اندر مرج، بلکہ ہندوؤں کو مسلمان کرنے لگے. اب بھی اتنے ظلم بربریت کے باوجود وہ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں. ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان ہونے کا ریشو، سب سے مسلمان ہو ہی جا رہے. اللہ ہی کر رہے ہیں. وہ مسلمان مزاحمت کرتے ہیں. بھائی مزاحمت یاد رکھیے، جو مزاحمت کرے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی، نظریات کی جنگ. اس لیے دنیا میں بھی اس وقت جو ہے نا آپ میڈیا دیکھیں، فلاں دیکھیں، فلاں صرف مسلمانوں کے خلاف ہی سارا کچھ چل رہا ہو. کیوں چل رہا؟ کیونکہ مسلمان مزاحمت کرتے ہیں. باقی قومیں مزاحمت نہیں کرتی، اس لیے وہ ان کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں. ہم لوگ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں. میرے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، وہ بیٹا جو ہے نا ٹائی لگا. میں نے کہا بیٹا ٹائی نہیں لگا، ٹائی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ٹائی لگا. جو نماز پڑھے گا ٹائی لگا کے، وہ بھی نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، عبادت مکروہ تحریمی. میں نے کہا نہیں. کہا جی اسکول میں چھوڑتے نہیں ہیں. کہا یہ جاتا ہے مولوی تعلیم کے خلاف ہے. ہم خلاف ہیں؟ آپ یہ جو ٹائی انگریزوں کی جو ہے نا غلامی کی نشانی، اور پھر یہ ٹائی صرف ٹائی نہیں، یہ عیسائیوں کے عقیدے کی نمائندگی کرتی ہے. یہ ٹائی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، یہ اس پھندے کی نشانی ہے. قرآن کا عقیدہ یہ کہ وما قتلوہ وما، نہ تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل، نہ ہی اس کو پھانسی دی گئی. اللہ نے اپنے پاس بلایا، اوپر آسمان میں موجود ہے. قرآن کے عقیدے کے خلاف ایک چیز کی جو ہے نا بھائی آپ گلے میں لٹکاتے ہیں، اور پھر غلامی کی نشانی. بیٹا کہنے لگا نہیں ہوتا. میں پھر خود چلا گیا، اسکول چلا گیا. اسکول کی پرنسپل خاتون، اب لازمی بات ہے مولوی اور خاتون ہیں جی. میں تو جاؤں گا، کوئی نہیں. میں نے اپنی بات کر یہ نہیں جو میں ہی کرتا ہوں. اسکول چلا گیا تو وہ پرنسپل صاحبہ بیٹھی ہوئی. میں نے کہا جی ضروری کام ہے. کیا کام ہے؟ میں نے کہا جی یہ آپ بیٹا وہ ٹائی لگاتے تھے، آپ کہتے ہیں زبردستی. یہاں ہم مسجد میں کہتے ہیں ٹوپی پہن کے آئے، کہتے ہیں کہ جی دیکھیں زبردستی ہو رہی ہے. اور ٹائی لگانے پہ زبردستی ہے. انسانوں، مسلمانوں، تمہیں کوئی خیال ہے؟ ایک غلط چیز. ٹوپی تو کوئی غلط چیز نہیں، لیکن اس میں بھی ہم زبردستی کے قائل نہیں. کوئی ٹوپی کے بھی پہلے نماز ہو جائے گی. لیکن یہاں تو سب کو اشکال، یہ جو کامریڈ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹوپی کی بات کی جاتی ہے. اچھا جی
تو پھر ٹائی کی بات کیوں کرتے؟ وہ خاتون پرنسپل بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا جی بات یہ کہ یہ بچوں کے اوپر آپ زبردستی جبر کہتے یا پھر اسکول سے نکال دیں گے، ٹائی نہ لگائیں تو اسکول سے تعلیم کا راستہ کیا کریں گے؟ بند کریں گے۔ مولوی جو ہے نا بھائی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے یا یہ ٹائی ہے؟ اور ٹائی کی حمایتی فوج، ٹائی کی فوج۔ میں نے کہا دیکھیں جی آپ مجھے سمجھا دیں، آپ بھی عقل مند ہیں میں بھی عقل مند ہوں، یہ ٹائی لگانے سے سبق زیادہ یاد ہوتا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا یہ ٹائی لگانے سے سبق زیادہ سمجھ میں آتا ہے؟ پھر ضرور لگائیں؟ کہتے نہیں۔ تو پھر کیوں لگا؟ کیا سردی کے موسم میں یہ ٹائی سردی سے روکتی ہے اگر یہ لباس ہے؟ نہیں۔ گرمی کے موسم میں یہ ٹائی گرمی سے روکتی ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں یہ آپ نے یہ پھندا لٹکایا ہوا ادھر؟ بے بس ہو گئی، کیونکہ لاجک کوئی نہیں نا، بے بس ہو گئی، کہنے لگی جی یہ جو ہمارے اسکول کے مالک ہیں انہوں نے یونیفارم بنایا ہوا ہے، کیا کریں میں خود مجبور ہوں، میں تو کوئی اس میں غرض نہیں مفاد نہیں۔ میں نکلا، میں نے کہا چلو دلیل کے ذریعے سے تو ان کو ایک مرتبہ ہرائیں ضرور۔ مان گئی کہ یہ غلط ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے بیٹے کو کہا بیٹا سبق نہیں چھوڑنا اور سائنسی علوم کو نہیں چھوڑنا، اپنے معاصر علوم کو نہیں چھوڑنا، گھر سے جاتے ہوئے اس کمبخت ٹائی کو بیگ میں رکھ کے لے جاؤ، اسکول کے دروازے پہ جا کے لگا دو، اور جیسے اسکول کے دروازے سے باہر نکلو تو پھر کیا کرو؟ پھر جو نا اتار کے بیگ میں رکھ دو۔ دیکھو ہمارے اوپر ناجائز چیزوں کے بارے میں کیا کی جاتی ہے؟ زبردستی جبر کیا۔ آواز کون اٹھاتا ہے؟ ہم اٹھاتے ہیں، اس لیے خراب ہم ہیں، لڑائی ہمارے ساتھ ہے، اور جو لگا کے چلا جاتا ہے خاموشی سے اس کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اس لیے فلسطین میں بھی مسلمان مزاحمت کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لازمی بات ہے جو مزاحمت کرے گا اس کے ساتھ جنگ تو ہوگی۔ اس لیے یہ مزاحمت، یہ جنگیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بہت مبارک چیزیں کہ ان کے اندر ایمان موجود ہے، ان کے اندر جو نا اسلام موجود ہے، رمق موجود ہے۔ یورپ کے اسکولوں میں کالجوں میں بھی بچیاں جو نا برقع لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہاں تو ہم مسلمان ہیں، برقع پہنے یا نہ پہنے اس کی اہمیت کا ہمیں کوئی زیادہ پتہ۔ بچیاں چلی جاتی ہیں برقع پہن کے چلی جاتی ہیں تو ان کو اسکول سے نکالا جاتا ہے، دوسرے اسکول میں چلی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں اسکول سے نکالا، کالجوں سے نکالا، امتحان گاہ سے نکالا جاتا ہے۔ کون مزاحمت؟ یہ مسلمان بچی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ جہاد کر رہی ہوتی ہیں اس لیے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایمان کی رمق کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ بدر کے شہداء، بدر کے غازیوں کی یاد رکھیے، ان کے خون کا صدقہ ہے کہ قیامت تک یہ مزاحمت کیا رہے گی؟ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ مزاحمت مسلمان کرتے ہیں، غلط کام کو نہیں مانتے، منکرات کے خلاف میدان میں اتر آتے ہیں، تو لازمی بات ہے پھر تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ غزوہ بدر کا پیغام کیا ہے کہ کفر کے خلاف، غلط باتوں کے خلاف، منکرات کے خلاف ڈٹ جانا۔ اس وقت صحابہ کرام حضور کو لے کر ڈٹ گئے تھے، آج میری اور آپ کی باری ہے بھائی کفر، شرک، بدعات، رسومات، غلط چیزیں ان کے خلاف ڈٹ جانا۔ تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، بدر والوں کے ساتھ تھوڑی سی نسبت بھی قائم ہو جائے گی۔ یہ ایسا معرکہ تھا کہ ایمان اپنے عروج پہ آ گیا۔ ایمان ہوتا دلوں میں، کہاں ہوتا ہے؟ بدر کے میدان میں زمین پہ آ گیا۔ یہ بدر کا معرکہ تھا جس میں ایمان، یاد رکھیے کہ جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، فتح 313 فاتح ہو گئے، 1000 والے شکست کھا گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب، مجھے ان کی بات بڑی پیاری لگتی۔ دیکھا ان کے بھائی مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے تھے، ابو عزیز
دیکھا ایک مسلمان انصاری ان کے ہاتھ باندھ رہا، قیدی بنا رہے ہیں. جو جس کو قیدی بنائے گا اس کا یاد رکھیے چھڑانے کے لیے فدیہ اسی مجاہد مسلمان کو ملے گا. حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو دیکھا، دیکھ کے وہ مسلمان باندھ رہے تھے، اس کو کہتے کس کے باندھو، اس کو کیا کرو، اچھی طرح کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑے پیسے ملیں گے، فدیہ اچھا ملے گا. بھائی حیران ہو گیا کہ جی میرے بارے میں بھائی صاحب آپ کی یہ وصیت ہے، نصیحت ہے؟ لگا نہیں، غلط بات کر رہے ہو، تم میرے بھائی نہیں، یہ انصاری میری بھائی. قرآن نے کہا تھا انما المؤمنون، زمین پہ آ. نسب یاد رکھیے، نسب اور خون کے رشتے پیچھے رہ گئے، ایمان کے رشتے آگے چلے گئے. اس لیے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق تھا. حضرت مصعب بن عمیر نے ان کی حمایت نہیں کی. کس کے پاس ماں بڑی مالدار ہے، فدیہ اچھا ملے گا. لیکن تم میرے بھائی ہیں تو نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے، کیونکہ انما المؤمنون. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن ان کے بیٹے بھی آئے. دیکھیں صدیق اکبر مسلمانوں کی طرف سے، بیٹا مشرکین کی طرف سے آیا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خالہ، وہ جو ہے نا بھائی، ان کے جو ماموں آئے تھے مشرکین کی طرف سے، تلوار کی زد میں آئے، مار دیا اس کو. جاتے کدھر؟ ایمان ایسا ہوتا ہے. اب خونی رشتے پیچھے رہ گئے، ایمانی رشتے اوپر چلے گئے. کہ مجلس میں بعد میں صدیق اکبر کے بیٹے نے کہا کہ جی آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے اپنی تلوار روکی کہ آپ میرے والد. صدیق اکبر فرمانے لگے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں کبھی اپنی تلوار نہ روکتا، کیونکہ تو کافروں کی طرف سے آیا تھا، مشرکوں کی طرف سے آیا تھا. یہ ایمانی رشتے یاد رکھیے آج کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ان کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے بدر کا پیغام. کافروں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں رواداری ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. آخر میں آ کے بتایا جاتا کن کے ساتھ؟ ہندوؤں کے ساتھ. وہ بھی آلو گوشت کھاتے، ہم بھی آلو گوشت کھاتے. عیسائیوں کے ساتھ اور کن کے؟ یہودیوں کے ساتھ، فلاں کے. اور بھائی ہمدردی ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. کن کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. بدر والوں کا یہی پیغام. وہ بدر میں جو شہید ہوئے تھے مسلمان، جو غازی ہوئے، ان کا یہی پیغام ہے کہ بھائی ایمانی رشتوں کو مضبوط کریں، ایمانی رشتوں کو مضبوط کریں، کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بنائیں. دعا فرمائیں کہ رمضان کے ساتھ ساتھ یہ اصحاب بدر کا یہ جو پیغام ہے کہ اپنے ایمانی رشتوں کو مضبوط بنائیں، ایمان والوں کے ساتھ اپنی ہمدردیاں، اپنی رواداریاں، اپنی عاجزیاں، اپنی خدمتیں ایمان والوں کے ساتھ رکھیں. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ فطرانہ کیا چیز ہے؟ ایمان والوں کی خدمت. زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی، یہ تو ہمیں ہمارے اوپر فرض کر کے بتایا گیا. سبق تو بتا دیا گیا کہ باقی کام بھی کرنے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو آگے لے کے جانا ہے، ان کے ساتھ رواداری کرنی ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے. یہی ایمانی محبت ہی کام آئے گا. دعا فرمائیں کہ بدر والوں کا یہ پیغام کہ ایمانی رشتے فطرانہ. اچھا جی، حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی فی کس فطرانہ بتا دیں. گندم کے حساب سے 300 روپے فی کس، اور کھجور کے حساب سے، جو کے حساب سے 525 روپے فی کس، کھجور کے حساب سے 3000 روپے فی کس، اور کشمش کے حساب سے جو سب نوٹ کر لیں، کشمش کے حساب سے 7000 روپے فی کس. اجوا کھجور کے حساب سے، عمدہ بہت قیمتی کھجور ہے، اس حساب سے 14000 روپے فی کس. اب بتانا میرا کام تھا، دینا آپ کا کام. وآخر دعوانا